السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کل جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی موضوع زیر بحث ہے، وہ ہے خواتین اور جو مائنورٹیز ہیں ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے۔ ظاہر ہے کل تمام ہم نے دیکھا کہ بڑے جو پروگرامز ہو رہے ہیں، ہوئے کل رات اور ابھی تک جو چل رہا ہے سارے کا سارا معاملہ، اس کے اوپر کالمز لکھے جا رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا قانونی طور پر یہ کتنا جسٹیفائیبل ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا جو اثر ہوگا پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر وہ جو نشستیں ہیں ان کی تقسیم کے اوپر کیا اثر ڈالے گا، جو سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ڈالے گا، اور ظاہر ہے صدارتی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، اس کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑے گا۔ ظاہر ہے الیکٹورل جو کالج بنتا ہے صدارتی الیکشن کے لیے تو اس کے اندر اس کی اچھی خاصی اہمیت ہوگی۔ تو یہ تو تمام تر مسئلہ ہے اس وقت جو خاص نشستوں کا، اس کے اوپر ساری بحث جاری ہے۔ ایک بات بہرحال طے ہو چکی ہوئی ہے، ابھی تک کی جو بحث ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کافی زیادہ مبہم ہے، ابہام ہے اس کے اندر، قوانین ہوں آئین کے تحت، آئین کی روشنی کے اندر جو بھی اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، لہٰذا جو ہے یہ جو ابہام اس کے اندر موجود ہے اس کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ اس کی تشریح کر دے گا کہ کیا واقعی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کی روشنی میں اور آئین پاکستان کی روشنی میں یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، لہٰذا جو فائنلٹی ہے، کل حسن ایوب بھی بات کر رہے تھے، وہ سپریم کورٹ میں ہی ہمیں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس وقت ناظرین جو سیٹیں ہیں جو خواتین اور مائنورٹیز کی جو اویلیبل ہیں، جو آہستہ آہستہ ان کی الاٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، جو ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں ان کو انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ان کی پارلیمانی جو پارٹی کی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ جو سیٹیں ہیں جو 77 یہ اب متعلقہ اسمبلیز کے اندر جو صوبائی اسمبلی ہیں اور نیشنل اسمبلی کے اندر حصہ بقدر جسا ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور کل تک یہ فائنل اس کی ٹیلی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ جو ہمارے پاس اس وقت جو ساری کی ساری وہ جو شیٹ موجود ہے، جو سیٹیں جو پہلے سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی ان کے بقول، چونکہ وہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کی 23 اور صوبائی اسمبلی کی 54 مخصوص نشستیں پارلیمانی سیاسی جماعتوں میں ان کی جنرل نشستوں کی تعداد کے تناسب سے تقسیم کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی 20 اور مائنورٹیز کی اور جو اقلیتی ہیں ان کی 3 نشستیں ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 اور مائنورٹیز کی 3، اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر خواتین کی 21 اور جو مائنورٹیز کی 4 نشستیں ہیں۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ تو ٹوٹل ناظرین یہ 77 نشستیں بنتی ہیں۔ اس کے اوپر ظاہر ہے جب یہ سارے کا سارا فیصلہ ہمارے سامنے آیا، پہلا جو ریاکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے جو سینٹر ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان کی طرف سے آیا۔ اب اس معاملے کو لے کے وہ کہاں جا رہے ہیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، سنیے گا۔ ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو، جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں، جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا فائنل فیصلہ، پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ قمر دلشاد صاحب کافی زیادہ ان کا تجربہ ہے، الیکشن کمیشن کے وہ سیکرٹری رہے ہیں، اور جب بھی الیکشن کمیشن کے متعلقہ کو معاملہ زیر بحث آتا ہے تو ان کی رائے جو ہے اس کو کافی وزن دیا جاتا ہے۔ وہ اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اب اس کی صحیح جو تشریح ہے وہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ معاملہ جب باریکی دیکھنے والا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اس میں نہیں آتا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو سسپینڈ کرانے کے لیے امیڈیٹلی انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا، نہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان کسی اور سیاسی جماعت کو کہیں سیاسی جماعتوں کو تقسیم نہ کر۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب وہ بھی کافی زیادہ اس حوالے سے علم رکھتے ہیں، خاص طور پر جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر آج کل پاکستان کے اندر آئینی اور قوانین کے جو معاملات ہیں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6-8 مہینے سے زیر بحث ہے، تو ان کی بھی رائے لی جاتی ہے اور ان کی رائے کو بھی کافی احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ مخصوص نشستوں کا تعلق ہے، یہ آئین سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تو الیکشن ایکٹ سے تعلق ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے اور یہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اگر کسی طریقے سے انٹرپریٹیشن سے اس کو بدلا جا سکتا ہے تو یقیناً میرے خیال میں سپریم کورٹ یقیناً یہ کرے گی۔ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر پنجاب سے جو ان کے لیڈران ہیں ان کا تعلق ہے،
وہ تو کہتے ہیں بھائی جہاں سے بھی ملیں آئیں, کیونکہ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ وہ جو ہے مایوس کن رہی یہ جو انتخابات حال ہی کے اندر ہوئے ہیں. لہٰذا قمر زمان قاہرہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں ان کی رائے کے اندر جناب اعلیٰ یہ ہمارا حصہ ہے اور سیاسی جماعتوں کا حصہ ہے, ان کو ملنا چاہیے کہ یہ سیٹیں کیا انڈیویجولز کا حق ہے یا یہ جماعتوں کو دی جاتی, کیا انڈیپینڈنٹلی 10, 15, 20, 50 لوگ اکٹھے ہو کے یہ سیٹیں کلیم کر سکتے ہیں؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آنسر از نو. آپ 100 کی بجائے 200 بھی انڈیویجول ہوں اور انڈیویجولز ہوں اور آپ اپنے گروپ کے طور پہ یہ سیٹیں کلیم نہیں کر سکتے. یہ سیٹیں سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور ان کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق پرپورشنیٹ اسٹرینتھ کے مطابق یہ سیٹیں الوکیٹ ہونی ہے. سینیٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, ان کی بھی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نے جا کے کہا ہے کہ ہاؤس کو مکمل کرنا ہے, آپ طریقہ کار بتائیں. اب یہ آپ کو انکار نہیں کر دینا ان سے چاہیے کہ نامکمل ہی صحیح ہاؤس چلے, ہم نہیں لیں گے. نامکمل نان ٹرانسفربل ایک اور آپ وہ کریٹ کریں گی کانسٹیٹیوشنل کرائسس. حسن کوئی کامنٹ آپ کا, اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی جائے گا, سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے لگ نہیں رہا کہ اس کا حل نکالیں گے. مل بیٹھ کے کوئی حل اس کا نکل سکتا نہیں ہے. دیکھیں جب معاملہ قانونی اور آئینی ہو تو پھر وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ کسی کی خواہش کے اوپر ایک منٹ کے لیے سپوزٹلی سوچ لیں کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا ہے جی ہماری خواہش ہے کہ یہ سیٹیں ہم نے نہیں لینی, تو کیا وہ سیٹیں مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنی اتحاد کو دے سکتی ہیں؟ نہیں دے سکتی. راستہ بتا دوں, نہیں دے سکتی. بتا دوں, نہیں دے سکتی. الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر بڑے آرام سے ان کے پاس میجورٹی ہے, قانون پاس کر سکتے ہیں, تو لہذا وہ کر سکتے ہیں. وہ پاس کریں گے, وہ طریقہ کار کریں گے, وہ نیا قانون آ جائے گا. اس کے بعد دیکھیں 2 گھنٹے کا معاملہ ہے. اس وقت کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں اب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے شروع کر دی ہیں. اب آلریڈی کئی جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں, کئی نئی مخصوص نشستوں کے اوپر جو خواتین ہیں یا مائنورٹیز والے ہیں وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں. اب ان کو ڈی نوٹیفائی کرانے کا طریقہ کار ہوگا. اب اس طریقے سے نہیں ہے کہ خالی وہ آپس میں بیٹھے ہیں, وہ طریقہ کار جو ہے اس کا کوئی وے آؤٹ نکال لیں. ہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہے تو پورا ایمان پروسیس ہے, اگر سپریم کورٹ اس کو اسٹے آرڈر دے سکتا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اگر نیت ہو کرنے کی یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک طرف وہ گالی دے رہے ہوں, کوئی اس طرز پر آ کر ایوان میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہو جیسے کوئی جو ہے وہ کسی گلی محلے میں کوئی لوگ کھڑے میں لچے لفنگے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. پارلیمان کے جو اراکین ہیں وہ معزز اراکین ہیں, تو ان کو بیسیکلی اپنی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, اور دوسرے معزز رکن کی بھی عزت کا جو ہے احترام کرنا چاہیے. مشورہ ہمیشہ جو ہے زبان اچھی استعمال کرنی چاہیے. بالکل, ٹویٹر ہو, سوشل میڈیا ہو, ہمیں زبان اچھی استعمال جی. زبان پارلیمان کے فلور آف دا ہاؤس جو ہے نا وہ بڑی اہم جگہ ہے جی. نقوی صاحب تقدس ہے, اللہ تعالیٰ کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں. نقوی صاحب ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہوتی ہے, بحیثیت مسلمان ہمیں ہر جگہ کے اوپر جو ہے سچ بولنا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. نقوی صاحب آپ کی رائے اس حوالے سے کافی جو ہے اس کو سراہا بھی جا رہا ہے, اور دیکھیں عام فہم کے اندر اور کامن سینس یہی کہتی ہے, اور جو قوانین ہیں اور آئین ہیں ان کی بھی تشریح اسی انداز سے ہوتی ہے. اور میجورٹی آج اخبارات سارے پڑھ لیں, ڈان کے اندر بڑے بڑے جو کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس ہیں, ادروائز بھی میں اخبارات کے اندر دیکھ رہا تھا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ بندربان جو ہے یہ اسے مذاق ہی بنے گا, اس کا یہ حل نہیں ہے اس کا مستقل. آپ کی نظر میں میرے خیال میں جو ایک راستہ ہے بڑا سیدھا سا, الیکشن ایکٹ کے اندر اگر کوئی ابہام ہے تو فوراً سے پہلے آپ پاس کر سکتے ہیں, ایک قانون بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں گھمن صاحب, میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نشستوں پر اگر کسی بھی آئین یا قانون کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں ہے تو کم از کم مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کا اخلاقی طور پہ کوئی حق نہیں ہے. آپ تمام سیاستدانوں سے بات کریں, ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں, میڈیا ٹاکس میں نظر آتے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ نظر آتے ہیں, سب صرف ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان بہت مشکل میں ہے. اگر پاکستان مشکل میں ہے تو اب ان سیاستدانوں کا فرض کیا بنتا ہے؟ ان سیاستدانوں کا فرض بنتا ہے کہ مفاہمت کو آگے بڑھائیں, اخلاقیات کو آگے بڑھائیں, دوستی کو آگے بڑھائیں, اس جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالیں بجائے اس کے کہ مزید اس کو سلگانے کی کوشش کریں. کل بلاول بھٹو صاحب نے فلور پہ جس بڑے دل کا مظاہرہ کیا
ظاہر ہے جب آدمی ایکسٹمپور تقریر کرتا ہے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں. ان کے منہ سے 2 الفاظ غلط نکلے, انہوں نے فوراً کہا کہ جناب اسپیکر ان الفاظ کو پنچ کر دیں, میں غلطی سے بول گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو قدم اٹھائے گی پاکستان پیپلز پارٹی پہلی جماعت ہوگی جو اس کا ساتھ دے گی, لیکن جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے جو بھی عمل کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی پہلی جماعت ہوگی جو اس پہ اعتراض کرے گی. تو یہ ایک بڑی زبردست سوچ ہے. اب ہمارے سیاستدانوں کا فرض کیا ہے جو روز اسمبلیوں میں لڑ رہے ہیں, جو روز سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, ان کا فرض کیا ہے؟ ان کے اوپر اگر عوام نے ان کو مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے تو ان کا پہلا اور لازمی فرض ہے کہ تمام حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, خراب نہیں کریں. بالکل صحیح. میں دوبارہ وہی بات بولوں گا جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کی نہیں تو ان اتحادی جماعتوں کی. آپ کا پیغام بہت واضح ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے. ناظرین, نیشنل اسمبلی اب ظاہر ہم اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, یہ 5ویں 6ٹھی نیشنل اسمبلی ہے, یہ میں کور کر رہا ہوں. جو اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف ہاؤس جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. وہ جو ہے آپ کو ڈیجیٹلی بھی اویلیبل ہے, جو لائبریری ہے ان کی, وہاں پہ جا کے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, وہاں پہ تمام محفوظ ہوتا ہے. تو اگر کوئی غلط آپ بات کر لیں وہاں پہ تو اس کو ایکسپنج کر دیا جاتا ہے, اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. کوئی گالی کسی کے منہ سے نکل جاتی ہے, کوئی پاکستان کے آئین کے خلاف, کوئی پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی جو ہے افواج کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے, کسی غصے میں کر دیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. چوہدری صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ تسی اور سیٹاں لائے کے کی پٹنا ہے ویسے, مطلب تسی اپوزیشن بیٹھ گئے ہو, اپنا نیشنل اسمبلی بیٹھو, پنجاب جو اپوزیشن بیٹھ گئے ہو, میں پی ٹی اے کی بات کروں, آپ کو نہیں کہہ رہا. تو یہ اگر ان کو ضرورت ہے ان کو کہتے ہیں لے جائیں بھی سیٹیں, آپ نے اور سیٹیں, آپ کا تھوڑا راج نہیں ہو رہا, انیاں سیٹاں نال تے ہور تھوڑا بھی راج ہو سکتا ہے. اور تسی دیکھیں میں دیکھ رہے ہیں مبینہ طور پر ہے ناظرین, ظاہر ہے کل اس کے اوپر بات بھی کریں گے. جو فارم 45 کا تماشا لگا ہوا ہے جو اپلوڈ کر دیے ماشاءاللہ آج, اس کے اوپر 1 کو 9 100 کو 100 پتہ نہیں, اس کے آگے صفرہ ڈال کے 1000 پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر لگا ہوا. لیکن یہ ناظرین یہ مبینہ طور پر سوشل میڈیا کو پر گردش کر رہے ہیں, اور یہ سارے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہیں سے اب وہ جو لوگوں نے اٹھا کے, ہم اس پہ سٹوری بھی کریں گے کل انشاءاللہ. تو چوہدری صاحب کیا لے کے کرنا ہے سیٹیں آپ نے, یہ تو انہوں کیوں نہیں آرام آ رہا؟ نہیں, 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ آپ کو پوری قوم کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے الیکشن کمیشن کے اوپر پوری دنیا میں اس قدر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کبھی دنیا میں, ہندوستان میں, یو کے میں, امریکہ میں, کئی دوسرے ملکوں میں اس سے اچھے الیکشن ہی ہوئے, اور ان کی خدمات اور ان کے جو ایکسپرٹیز ہے اس کے لیے درخواستوں پر انبار لگ گئے ہیں کہ جو ہی یہاں سے یہ بندر بانٹ کا سلسلہ ختم ہو. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہتا. ہاں, اس سال پوری دنیا کے اندر انتخابات بھی ہونے ہیں نا کافی زیادہ, تو میرے خیال میں اچھی یہ پیشکش ہے, اچھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. جی انہوں نے, اور ایک جو بڑے عہدیدار ہیں الیکشن کمیشن کے, انہوں نے ابھی سے امریکہ کا یا اپنی فیملی سمیت ویزے لگوا لیے ہیں, کیونکہ امریکہ میں فری فیئر امپارشل الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے کہا پاکستان کے الیکشن کمیشن اور اس کے چیف کے علاوہ کوئی دنیا میں رہ نہیں گئے, تو دس از دی بیسٹ ٹیم دیٹ ہیز, اور اس سے اچھے الیکشن ہو نہیں سکتے تھے, اور اس سے اچھا پاکستان کی خدمت نہیں ہو سکتی تھی, اور آئین اور قانون کے عین مطابق. اب آپ بتائیں کہ اگر معاف کرنا, کل شام کو آپ کو شو سے پہلے بتایا جائے کہ اس وقت خاور گھومن صاحب, اس وقت کی جو آپ کی سیلری ہے نا وہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چودھری صاحب کو دے دیا ہے, تو ہاؤ ڈو یو لائک اٹ؟ چوہدری صاحب ایسا نہیں گل بھی نہ کرنا, مطلب یہ آپ کے ساتھ ہوگا. میں ڈنڈا لے کے آ جاؤں. آپ کا جو اصول ہے نا, آپ نے جو اصول قائم کیا ہے نا, اس کے مطابق اب ایسا ہوگا ہر ایک کے ساتھ. ہاں جی, وہ ٹھیک ہے. اور جنیاں سیٹاں انہوں نے الیکشن کے نہیں ملیاں, انہیاں انہوں نے عورتوں اور مائنورٹیز والے انہیاں کھو کے دیتی ہیں. اے خدا کا خوف کرو. اب کل یہاں اگر ایجیٹیشن ہوتی ہے, گند پڑتا ہے, چاہیے تو یاد تھا کہ شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ بنا لی ہے, وہ ملک کے لیے کوئی اچھی خدمت کرے. ہم بھی کہیں یار دیکھیں ہم تو مخالفت کرتے رہے ہیں لیکن ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اس کی بجائے آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں اور کون کون اس میں ملوث ہے, اور اخیر تو ان لوگوں کو سزا ہونی ہے, whether you like it or you don't like it. اچھا, اگلی سٹوری پہ جانے سے پہلے ویسے میں حسن آپ کی رائے ضرور جاننا چاہتا ہوں.
مطلب کیا سیٹیں لے کے کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ میں تو آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں. میں تاحیات قائد چوئی صاحب نے جو مثال دی ہے تاحیات قائد کو کتنی سیٹیں چاہیے؟ مطابق اب آپ کی فیملی جو ہے وہ چوئی صاحب کی فیملی بن جائے گی. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں وہ بزرگ ہے, وہ میری سیلری ان کو مل بھی جائے گی, میں ان سے جا کے لے لوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ تاحیات قائد کو اور کتنی سیٹیں چاہیے؟ لارجسٹ پارٹی بن گئے ہیں, اب حکومت کر رہے ہیں. یہ نہ صرف جو ہے مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی, یہ ان کی وجہ سے یہ سیٹیں ان کو نہیں گئے وہاں درخواست ان کی خواہش کی وجہ سے نہیں مل رہی. یار اپلیکیشن ہوئی ہے, کیا بات کرتے ہیں, خواہش تو ان کی ہو, جا کے ان کے وکلاء پیش ہوئے ہیں, وکلاء پیش ہوئے ہیں ان کے. انہوں نے کمزوری, ان کی اپنی غلطی ہے. جب یہ ایک جو بات قمر زمان قاہرہ صاحب کا شاٹ اپنے پلے کیا, انہوں نے کہا جی کہ جو گروپ آف انڈیویجولز ہے یہ سیٹس ان کی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے. جس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا انہوں نے, وہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی. یہی بیس ہے, اسی بیس کے اوپر جو ہے ان کو اب یہ سیٹیں نہیں ملی. اب دیگر جو ہے پارلیمانی جماعتوں میں اب پرابلم یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے, مطلب برا تو بہت لگ رہا ہے, ایون کہ پی ٹی آئی والوں کو بہت برا لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں گئے, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہم نے جوائن کی لیکن ملا کچھ نہیں. وہ جس وجہ سے وہ گئے تھے وہ انہی مخصوص نشستوں کے لیے گئے تھے نا. اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ اب سنی اتحاد جو ہے اس نے جب اپنا الیکشن میں کنٹیسٹ کیا, ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر گئے ہیں. تو یہ سچویشن جب ان کو نظر آ رہی تھی تو جماعت اسلامی میں چلے جاتے, 73 کے آئین کے تناظر میں یہ جماعت اسلامی میں چلے جاتے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں گھمن صاحب, اگر مجھے اجازت جی پلیز گو ہیڈ نقوی صاحب, گو ہیڈ. اگر مجھے دیکھیں, آپ نام کچھ بھی رکھ دیں اسمبلی میں جو لوگ ہیں, چاہے آزاد ہیں چاہے سنی اتحاد کونسل ہیں, کچھ بھی نام رکھ دیں آپ, لیکن حقیقت تو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. آپ اس سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کریں. آپ روایتوں کو چلنے دیں, اخلاقیات کو چلنے دیں, آپ اس ملک کو بچائیں. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اسکور سیٹل نہیں کریں. چوئی صاحب جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ نقوی صاحب آپ کے ساتھ ہی ہیں, وہ حافظ نعیم صاحب کو میرا سلام پیش کریں. ہمیں تو ایک ہی شخص نظر آیا اور کہا بھائی میرے ووٹ نہیں تھے, فلاں پارٹی کا آدمی جیتا ہے اور وہ ایک وہی سیٹ ان کی نکلی ہے وہاں. یہ ہوتا ہے اخلاق, یہ ہوتا ہے آئین, یہ ہوتا ہے قانون. یہاں آپ نے لاہور میں 14 میں سے 13 سیٹیں ہار کے تو اس کے بعد گورنمنٹ بنا کے ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. چلے صاحب تسی لڑیاں میں نہیں پانڈے. حافظ نعیم صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, میں تعریف کرتا ہوں, بہت اچھا کام کیا, لیکن وہ دراصل میئر کراچی بننا چاہتے ہیں, اس لیے اسمبلی میں نہیں گئے. چلے ناظرین, یہ جو معاملہ ہے مینڈیٹ کا, دیکھیں آئین پاکستان کا جو پہلا صفحہ ہے نا, وہ میں بار بار اکثر اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں, وہ ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ایک مقدس امانت ہے جو ہمارے منتخب شدہ جو نمائندے ہیں وہ ایوان میں پہنچ کے یہ جو اقتدار ان کو ملتا ہے تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا جو تقدس ہے وہ میرے خیال میں پامال نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی صورت میں ہم اس کو قائم رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. ابہام پیدا ہو گیا ہے اور ابہام کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی نکل. بریک ادھر جانا, آپ روز دیکھیں گے روز کیا ہو رہا ہے. آج بھی فلوریڈا آپ 2-4 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے جناب والا جو ہونا چاہیے, دیکھیں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پر بحث ہونی چاہیے, عوام کی فلاح کی بات ہونی چاہیے, موو فارورڈ ہونے کی بات ہونی چاہیے. یہاں پر فارم 45 کو پکڑ کر رو جینوئنلی الیکٹڈ جب تک نمائندے لوگ نہیں آئیں گے, یہاں پر آپ یہ کام نہیں چلے گا. ریمیڈی لے سکتے ہیں, یہ وہاں پر ایوان میں آ کر رونے. چلے ناظرین بریک ادھر جانا ہے. بریک کے بعد یہ مفاہمت اور مزاحمت کی بات چل رہی ہے. محترم ہمارے جو شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ ایک جو مفاہمت کے اوپر بھی ہم مساق کر سکتے ہیں, لہٰذا اس کا کیا حل ہوگا, کس طرح آگے لے کے بڑھا جائے گی, اس کو بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. 263 جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. ظاہر ہے انتخابات کے بعد یہ پہلی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس میں بہت سارے جو ایشوز کے اوپر بات کی گئی ہے. جو ہمارے پاس اعلامیہ ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے, اس کے اندر جو اہم اہمیت والی باتیں ہیں, جو اہم باتیں ہیں, وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے تو جو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مگر محدود جو ہے سیاسی عناصر, سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے.
नाज़रीन इसके साथ साथ बात की गई है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और अवामी फलाह बहबूद से जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो इस वक्त मरकूज करने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है ये जो एक इक़्तिदारी इंतकाल हो गया है एक बड़े पुरअमन तरीके से, ये एक बहुत बेहतर बात है। इसके साथ नाज़रीन ये भी बात की गई है कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। ये खाम हम देख रहे हैं कि जो भी किसी ने कोई बात करनी है, कोई सियासी जमात है, कोई और तबका है, कोई सेगमेंट ऑफ द सिविल सोसाइटी है, तो ये बताया गया है और कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया है उनकी तरफ से, कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि जनाब आला आपके पास सबूत हैं तो अदालत में जाएं। ज़ाहिर है उसके लिए तमाम फोरम्स मौजूद हैं। और सबसे जो अहम बात इस जो है इलामिये के अंदर की गई है नाज़रीन वो ये है कि 9 मई के मनसूबा साजों, इस्ताल जलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतलका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और उसके साथ ये भी बताया गया कि फोरम ने बाज़ मज़मूम अनासर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म, झूठी और जैली खबरों पर भी तशवीश का इजहार किया है। हैदर नफी साहब, आपने भी ये इलामिया पढ़ लिया होगा, बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव है और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात हैं उनके तनाजुर में अगर देखा जाए तो एक गाइडलाइन दी गई है। जनाब आला हमारी ड्यूटी लगी थी मुसल्लह अफवाज की कि आपने पुरअमन तरीके के साथ इंतखाबात करवाने, वो हमने करवा दिए। तो अब अगर किसी को कोई एतराज़ है, किसी को कोई मसला है, किसी को किसी इशू के ऊपर कोई शिकायत है तो उसके लिए फोरम्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर, वफाक के अंदर जो इंतकाल का जो इक़्तिदार का मरहला है वो बड़े ही पुरअमन तरीके के साथ जो है वो तय पाया है। जी नकवी साहब, देखें अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन निकाल लें इस इलामिये का जो अभी आया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वो ये है कि जो मायूसी फैलाई जा रही है उसको कैसे खत्म किया जाए, सिक्योरिटी एंड्स पे भी और माशी एंड्स पे भी ये मायूसी कैसे खत्म की जाए, ये इसका एक कंक्लूजन है। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर जो अनासिर इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो अमनो अमान में खलल डालना चाहते हैं, जो इससे पहले जैसे 9 मई को मेंशन किया गया अमनो अमान में खलल डाल के रियासत को नुकसान पहुंचा चुके हैं, उनसे किसी भी तरह से नरमी से उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और सख्ती से निपटा जाएगा। चाहे वो हमारे वो दहशतगर्द हों जो काफी अरसे से इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, या कोई भी ऐसे अनासिर जो मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज ये है कि मायूसी फैलती कब है, जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं, जब अवाम को आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसका सच से ताल्लुक नहीं होता, एक ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। और गुज़िश्ता चंद महीनों में आपने देखा होगा कि हमारे इदारों के खिलाफ इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से, या इदारों के उन ओहदेदारों के खिलाफ इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलाई गई, अवाम के अंदर वो चीजें डाली गई दिमागों में कि जिससे मायूसी फैले, और मायूसी जब फैलती है तो बगावत जन्म लेती है। तो ये सारी कोशिश अवाम को सड़कों पे लाना, अवाम को जलाओ घेराव करने पे मजबूर करना, अवाम को उस मुकाम तक ले जाना कि जहां अवाम रियासत को मानने से इंकार कर दे, इदारों को मानने से इंकार कर दे, और तमाम जो रियासत की रिट है उसको मानने से इंकार कर दे। दूसरी, उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजेस का सामना है, और इस पे माशी चैलेंजेस को पूरी कौम ने, तमाम सियासी जमातों ने, पार्लियामेंट में जो जमातें हैं उन सब ने मिलकर ही इसको काबू पाना है। तो माशी चैलेंजेस पे भी उसी वक्त काबू पाया जाएगा जिस वक्त आप अवाम के अंदर से इस मायूसी को दूर करेंगे। इसलिए मायूसी फैलाने वाले किसी भी अनासिर को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जाएगा। चलिए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। जाहिर है मुल्क के अंदर जब से जो है इंतकाले मरहला कंप्लीट हुआ है, जाहिर आपको पता है कि कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि एक सियासी जमात वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जाहिर है हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, अब इसका हल क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। जाहिर इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जो इलामिया आया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया है कि जनाब आला हमारी ये ड्यूटी लगी थी कि पुरअमन तरीके के साथ ये इंतखाबात जो हूँ वो करवा दिए गए हैं। अब ये सारे का सारा मामला सियासी है और सियासी जमातों को मिल के आगे बढ़ना है। अब प्रॉब्लम यह है कि आगे किस तरह बढ़ना है।
کل رات خرم دستگیر صاحب سے یہ سوال کیا گیا، ظاہر ہے ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا مشورہ دیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گروپ اکٹھا ہوا ہے تو ان کو ان کی نشستیں ملنی چاہیے. 2 طریقے ہیں، یا تو سپریم کورٹ اس کے اوپر بات اب لکھ دے اپنا جو بھی انہوں نے فیصلہ دینا ہے، یا پھر جس پارلیمان کے یہ رکن بنے ہیں جس کو آج کل یہ متون بھی کر رہے ہیں، وہ پارلیمان اپنا کام کرے نا جی، جس کام کے لیے عوام نے منتخب کیا. اور 224(6) میں آگے ایک اور پروویژن ایڈ کر دے، 224(7) ایڈ کر دے کہ جناب اگر یہ سچویشن ہوگی تو ایسے ہوگا، بجائے یہ کہ جھنڈے لہرانا شروع کر دیں، سپریم کورٹ کا انتظار کریں یا پھر خود قانون سازی کریں، بل لے کر آئے قانون سازی کریں. اب ناظرین ظاہر ہے اس کے اوپر سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس کام کے لیے راضی ہے؟ آج ان کے تمام جو بڑے لیڈران ہیں، جو چیف منسٹر کے پی ہیں، ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر. لیکن سب سے پہلے اسد کیسر صاحب، سابقہ اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان سے جب سوال کیا گیا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے تو ان کا کیا جواب تھا، یہ بھی سنیں ان کا جو انداز بیان. ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے، اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے، ہم کہتے کہ جعلی ہے. ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی ان دادلی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں. اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اب سڑکوں پہ نکلیں گے. اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر کے پی ملاقات کی جب انہوں نے آج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ باہر آئے تو کیا بات کی میڈیا کے ساتھ، وہ بھی سن لیں. مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. اب ناظرین گنڈا پور کس طرح احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی سنیں. اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے. ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی. صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا، میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ. اور شیر افضل مروت صاحب، آپ کو پتا کہ بڑے اگریسو نئے لیڈر ان کے ایمرج ہوئے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسمبلیوں کے ایم پی ایس کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں، ایوان کے اندر کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں. جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی. یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے. تو چوئی صاحب اگر جپیاں نہیں ڈالنی تو پھر معاملات کیسے حل ہوں گے؟ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں، پاکستان کے جو بقیہ اندرونی چیلنجز ہیں، اس کا حل بھی تو نکالنا ہے. تو کس طرح یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور اقتصادی ترقی ہو اور ملک میں امن و امان ہو. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آرم فورسز نے 8 فروری کو ملک میں پرامن الیکشن کرانے میں میجر کنٹریبیوشن کی ہے، ہیٹس آف ٹو اٹ. اب باقی جو الیکشن کے ریزلٹس نہیں مان رہے اور جو سمجھتے ہیں اس سے بہترین الیکشن ہو ہی نہیں سکتے تھے، اور اب وہ امریکہ والوں نے ان کی خدمات مانگ لی ہیں، وہ فیملی لے کے وہاں جا رہے ہیں، تو یہ اب اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ان دی کورٹس اینڈ ان دی اسٹریٹس آلسو. یہ مجھے اس سے ادھر معاملہ حل نہیں ہوتا نظر آ رہا. ظاہر الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں. حسن ایوب صاحب، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ان کا دعویٰ ہے صحیح ہے غلط، وہ ظاہر ہے کورٹس کے اندر ڈٹرمن ہونا ہے، تو اعلان ضرور کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ایک میثاق مفاہمت ہم اناؤنس کرتے ہیں، لیکن کوئی کنکریٹ پروپوزل ہوتی ہے نا، مطلب وہ ایک میں سن رہا تھا کہ جی یہ ہم یہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مثال یہ دی گئی کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو امیجیٹ جو گیلانی صاحب نے کوئی ججز کو رہائی کا کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا تو کسی کوئی مشورہ دے رہا تھا کہ ایک آدھ جرنلسٹ گرفتار ہیں، چلے ان کو ہی رہا کر دیں، پتہ چلے کہ معاملات آگے بڑھیں. تو کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ اب کیا کریں گے؟ ہاتھ بڑھایا
انہوں نے آگے ہاتھ آگے سے چھٹک دیا. یعنی ابھی ان کو جو ہے وہ کل انہوں نے یہ بات کی اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی پرائم منسٹر ہے. کل وہ اٹھ کے وہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ جعلی رکن قومی اسمبلی ہیں, تو معاملہ کہاں جائے گا آپ بتائیں. کل اگر اسی طریقے سے جس زور و شور سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, اسی زور و شور کے ساتھ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, تو معاملہ کہاں پر حل ہوگا؟ معاملہ تو پھر بھی کسی جو ہے وہ فورم پر جا کر حل ہوگا نا. اب جب آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ نوٹیفیکیشن ہو گیا, اراکین آ چکے, منتخب ہو چکے ہیں, تو پھر کسی کورٹ میں وہ معاملہ نہیں جائے گا, وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائے گا. وہ پہلی ریمیڈی وہاں پر ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن وہ بھی کورٹ ہے بھائی, ہائی کورٹ کا جج. جی وہ کورٹ ہے, لیکن الیکشن ٹریبیونل ہے نا, اس میں طریقہ کار ہے. ہائی کورٹ میں 199 میں نہیں جا سکتے, اب سپریم کورٹ میں براہ راست نہیں جا سکتے. آج یہ ہے نا معاملہ سپریم کورٹ میں ایک, تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے, اس کے مینڈیٹ کا احترام ہے, اس کے فیصلے کا احترام ہے, آپ جائیں الیکشن ٹریبیونل کے اندر. تو یہی طریقہ کار ہے, یہی وے فارورڈ ہے. اس کے علاوہ جو کور کمانڈر کانفرنس نے بھی انہی الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جی آپ جو ہے ہجان پیدا نہ کریں, متعلقہ فورم سے رجوع کریں. اس متعلقہ فورم سے رجوع کیے بغیر کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے, نہ آئین میں نہ قانون میں. اگر یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے احتجاج کرنے ہیں, لڑنے ہیں, دیوار سے ٹکرے مارنی ہے, ہمارے حاصل کیا ہوگا؟ مارتے رہے. آگے اگلی سٹوری کی طرف نقوی صاحب بڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کابینہ کی اناؤنسمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ساری بات چیت ہو رہی ہے. آج جو اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہیں, مطابق ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ذرا فائنانس منسٹری کے ابھی قریب نظر نہیں آ رہے, اور باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مصدق ملک صاحب کی بات ہو رہی ہے, جنگ اخبار کے اندر خبر چھپی ہے, ان کو وزارت خزانہ کا جو ہے قلمدان سونپا جا رہا تھا. طاہر صاحب کو اطلاعات کا, خواجہ آصف صاحب کو دفاع کا, اسحاق ڈار صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ کا, اور مختلف جو ہے اس کے اوپر تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں. آپ کی سٹوری کے اوپر میں آؤں گا واپس. آپ کے کچھ کامنٹس آپ نے کیے تھے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ ابھی تک کوئی تھوڑے بہت چانسز ہیں ڈار صاحب کے, لیکن اگر کہا جائے تو وہ کوئی اس وقت جو ہے نا 40-60 ہیں, کہ 40 ان کے بننے کے ہیں, 60 ان کے نہ بننے کے ہیں. تو آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے تو بتائیے. اچھا خبر صاحب, میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ جو آپ نے شیر افضل صاحب کا کلپ سنوایا تھا, اس میں جو انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ احتجاج تیز کرو, میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے. دیکھیں, عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ٹیلی ویژن چینلز میسر نہیں ہے, صرف پی ٹی وی میسر ہے جس پہ یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی لیڈروں کی میڈیا گفتگو نہیں دکھائی جاتی. ٹھیک ہے, اب میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی میڈیا گفتگو آ کر باہر کرتے ہیں, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا بات کر رہے ہیں, اور ان کا ابھی جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ فاصلہ کم ہو, لیکن ان کی گفتگو کارکنوں کو غصہ دلاتی ہے, کارکن غصے میں رد عمل دیتے ہیں, اور اس سے طاقتور حلقوں اور تحریک انصاف میں جو فاصلے کم ہونا شروع ہوتے ہیں وہ دوبارہ بڑھنے لگتے ہیں. تو تحریک انصاف کے کارکن یہ ضرور سمجھیں کہ جو لیڈرز باہر آ کر میڈیا ختم ہو گیا. نقوی صاحب ڈار صاحب کے حوالے سے اور کتنا ڈار صاحب کے حوالے سے ایک کامنٹ کر دیے گا. ڈار صاحب کے حوالے سے ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن رہے. چلے ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.